يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. منبر نور کا جلوہ بار علماء باوقار خصوصیت کے ساتھ نادش علم و فن پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ شاہ شم تبریز صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی و نورانی نقیب اہل سنت قاری خوشحلان حضرت قاری غیاث الدین صاحب قبلہ اندلیب باغ رسالت محترم حافظ محمد عمران صاحب و جملہ حاضرین بز برادران ملت مستورات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا لگ رہا ہے لاک ڈاؤن کا اثر اب تک جاری ہے۔ اب تو الحمدللہ سب انلاک ہے، اسی لیے تو جشن غوث پاک ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر انلاک نہ ہوتا تو جشن غوث پاک بھی نہ ہوتا۔ الحمدللہ زبانیں بھی پاک کیجیے اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ابھی تو ٹھنڈی اتنی نہیں ہے، تھوڑا سا مزاج میں گرمی لائیے، محفل میں ہونے کا ثبوت فراہم کیجیے۔ یہ حضرات جو غائب ہو گیا ہے، کرسیاں لے کر اور آگے آ جاؤ، بڑے حضرات اور قریب آ جائیے، آ جاؤ۔ جتنی کرسی ابھی مل جائے گی 22 میں ڈھونڈے نہیں ملے گی، اس لیے آسانی سے دستیاب ہے، لے لو۔ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ انتہائی فرحت و شادمانی کا موقع ہے کہ ہم اور آپ سب نے جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑی محبتوں کے ساتھ اہتمام و انصرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول و مقبول فرما لے، اور تمام منتظمین کو، حاضرین کو، سامعین کو، ذاکرین کو غوث اعظم کے فیوز و برکات سے سرفراز و مالا مال۔ مجھ سے پیشتر ایک مختصر لیکن مدلل خطاب آپ نے سنا، اسی آیت کی میں نے بھی تلاوت کی ہے جس کی حضرت نے تلاوت کی تھی۔ انشاءاللہ مولا چند معروضات بشکل کلمات طیبات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بہتر اور انسب آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت و علی میں محبت کے ساتھ نذرانے درود پاک پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کاش ہمارے نوجوان نعت اور درود گنگنانے لگے تو میں سمجھتا ہوں ہر زبان پاک ہو جائے گی۔ یہ جو فلمی گانے زبان پر ہوتے ہیں نا، یہ زبان کو ناپاک کرتی ہے
زبان کو پر غلاظت اور ریت جمتی ہے، اور جو حضور پر محبت سے درود پاک پڑھتا ہے دل بھی پاک ہوتا ہے، دماغ بھی پاک ہوتا ہے، زبان بھی پاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اور آل نبی پر پورا مجمع آگے سے پیچھے تک، اوپر سے نیچے تک بیک زبان ہو کر نذرانے درود پاک پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر الحمدللہ ہمارے خاندان میں بہت سارے افراد موجود ہیں، اس وقت یہ انجن کی حیثیت رکھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان بوگیوں کو منزل تک پہنچانا ہے تو انجن کو اپنا پورا ساتھ نبھانا ہے، اس لیے ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سیدنا نبینا مولانا محمد و آل سیدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات اغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير۔ سبحان اللہ۔ دو شعر ملاحظہ کریں، چہرے سب وہی پرانے ہیں اور میں بھی آپ کے لیے الحمدللہ نیا نہیں پرانا ہوں، تو سب اپنے لوگ ہیں، بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ، مل کے بولیں سبحان اللہ۔ جتنا بولتے جائیں گے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرتا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کو نیکیوں کی ضرورت ہے وہی بولیں، سبحان اللہ، اب ہم دیکھ لیں گے کن کن کو ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ دو شعر ملاحظہ کریں۔ ہمارے عمران بھائی تشریف رکھتے ہیں، پردھان جی ماشاءاللہ، یہ سارے احباب چچا ہمارے تشریف رکھتے ہیں، ان سب کی موجودگی میں دو شعر مولانا شمس تبریز صاحب جماعت اہل سنت کے ایک بہت بڑے شعر کا دو شعر پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مطلع سننے کے بعد پہنچیں گے اور نہیں پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہم نام بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے مطلع سنیں۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ کون ہے جو نازک گھر میں رہنا چاہتا ہے کوئی؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ گھر ایسا ہو جو مضبوط ہو، زلزلہ آوے تو جنبش نہ ہو، ارتھکوئک آوے تو ہل نہ سکے، بھوکمپ آوے تو دیوار جیسی ہے ویسی رہے، اسٹرکچر اتنا مضبوط ہو کہ ہوائیں ہلا نہ سکے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اتنا گھر مضبوط ہو، لیکن وہ ذات جو سر تاپا لطیف ہی لطیف ہے، لطافت ہی لطافت ہے، نفاست ہی نفاست ہے، نزاکت ہی نزاکت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ذات کا مکان دیکھیے گا، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر 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 میں رہتے ہیں۔ اور یہ شعر سنیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس کے دل اور جگر میں رہتے ہیں وہی بولے سبحان اللہ۔ اب ہم دیکھ لیں گے کن کن کے دل اور جگر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، یہ ان کے گھر ہیں، اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں۔
سبحان اللہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، یہ ان کے گھر ہیں، اپنے ہی گھر میں۔ یہ واجد بھائی ہمارے پہلے بھرواری میں رہتے تھے، اب پھر اپنے گھر میں ہاں کہنے لگے اب تو ڈیوٹی بھی الہ آباد میں ہو گئی، بڑی آسانی۔ ہم نے کہا چلو اللہ نے دور کر دی پریشانی، یہ ہے اللہ کی بہت بڑی مہربانی، پیدا ہو گئی آسانی۔ ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، یہ ان کے گھر ہیں، اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں۔ اور یہ شعر سنیں، مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ آخری شعر سنیں، آخری شعر، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے، سب کی بات نہیں ہو رہی، یقین والے، جتنے یقین والے ہیں محبت سے بولیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، یعنی بیچ ڈگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں یعنی وہی بھنور میں رہتے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، بیچ بھنور میں رہتے ہیں، ہے نا ایسے لوگ؟ کیا ضرورت ہے نام لینے، پتا جانتے ہو بس جانتے رہو۔ وہ اب تک اسی میں پھنسے ہوئے، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں، ایسا ہوا ہوگا کہ نہیں، ایسا کیا ہوگا کہ نہیں، ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں، وہ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن جو یقین والے ہیں ان کی شان بڑی نرالی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، جو ایمان والے ہیں وہی امان والے ہیں، بے شک بے شک، جو ایمان والے ہیں وہی بے شک، جو ایمان والے ہیں بڑی شان والے ہیں، سبحان اللہ، بے شک، جو ایمان والے ہیں وہی سمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہی سمان والے ہیں۔ اور فائنل جملہ بولوں، جو ایمان والے ہیں وہی جنان والے ہیں، سبحان اللہ، جنت کی جمع جنان، جو ایمان والے ہیں وہی جنان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اے ایمان والے۔ پورے قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ایسی آیت ملے گی، ایک دو جگہ نہیں، 4-6 جگہ نہیں، انکاؤنٹیبل پلیسز پر آپ کو ایسی آیت ملے گی۔ جو لوگ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ ضرور ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے ایک پارے تک نہیں 30 پارے میں ایسی آیت موجود ہے، 30 پارے میں اللہ نے ایسی آیت رکھی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، ایک دو جگہ، بے شمار جگہ، بہت ساری جگہوں پر۔ جیسے کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک دو جگہ نہیں، ایک دو جگہ نہیں،
بہت ساری جگہوں پر آپ کو ایسی آیت قرآن میں ملے گی، لیکن آپ کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حضور کی امت، سبحان اللہ، اس سے مراد حضور کی امت، حضور کی امت، امتی بولیں، حضور کی امت، یا ایھا الذین آمنو سے مراد حضور کی امت، امت، امت محمدیہ، امت مصطفیہ، امت حبیب خدا، امت روح کائنات، سبحان اللہ، امت وجہ تخلیق کائنات، سبحان اللہ، امت حبیب خدا، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنو سے مراد حضور کی امت، بے شک، حضور کی امت، ایمان والوں سے مراد حضور کی امت، حضور کی امت، اب ایک بات بتاؤ، پوری دیانتداری سے فیصلہ کرو، کیا دوسرے نبیوں کے امتی ایمان والے نہیں ہوئے؟ دوسرے پیغمبروں کے امتی ایمان والے نہیں ہوئے؟ ہوئے۔ دوسرے رسولوں کے امتی ایمان والے نہیں ہوئے؟ ہوئے۔ کثرت و قلت اپنی جگہ ہے، لیکن ایمان والے وہاں بھی ہوئے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کا چاہنے اور ماننے والا ہوا وہ بھی ایمان والا ہوا، جو حضرت نوح کا چاہنے والا ہوا وہ بھی ایمان والا ہوا، جو ابراہیم خلیل اللہ کا پیروکار ہوا وہ بھی ایمان والا ہوا، جو موسیٰ کلیم اللہ کے فٹ پرنٹ کو فالو کرنے والا ہوا وہ بھی ایمان والا ہوا، جو عیسیٰ روح اللہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوا وہ بھی ایمان والا ہوا۔ ایمان والے تو دوسرے نبیوں، دوسرے پیغمبروں، دوسرے رسولوں کے امتی بھی ہوئے، مگر کسی نبی کی امت کو اللہ نے اس انداز میں نہیں پکارا ہے جیسے حبیب کی امت کو پکارا، جیسے محبوب کی امت کو پکارا ہے۔ ایمان والے تو وہاں بھی ہوئے مگر اس انداز میں نہیں پکارا، اور یہ بات شعیب جوش میں کہہ کر نہیں، پورے ہوش میں کہہ کر جا رہا ہے۔ کھولو قرآن، جب دوسرے پیغمبروں کے امتیوں کو اللہ نے پکارا تو کسی کو کہا یا بنی اسرائیل، بے شک، کسی کو کہا یا قوم لوط، کسی کو کہا یا قوم ہود، کسی کو کہا اصحاب ایکا، نبیوں کے نام سے منسوب کیا، پیغمبروں کے نام سے منسوب کیا، مقامات کے نام سے منسوب کیا، الگ الگ رنگ میں پکارا، الگ الگ ڈھنگ میں پکارا، الگ الگ نام سے پکارا، لیکن جب باری آئی امت حبیب، جب باری آئی امت محبوب کی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اہل المدینہ ہے مدینہ والو یا اہل مکہ ہے مکہ والو، بلکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یہ انداز خطاب بدلا کیوں؟ یہ طرز تخاطب تبدیل کیوں ہوا؟ رب نے سب کو پکارا تو انداز کچھ اور تھا، امت حبیب کو پکارا تو انداز کچھ اور ہے۔ میں نے کہا اے مولا یہ انداز خطاب، طرز خطاب بدلا کیوں؟ تو رب کی ربوبیت، مالک کی مالکیت، الہ کی الوہیت شہادت دے رہی ہے، جس طرح میرا حبیب نبیوں میں بے مثال ہے ویسے میرے محبوب کی امت تمام امتیوں میں بے مثال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن غوث الورا، حضرت اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ساری ذمہ داری قاری غیاث صاحب لے کے بیٹھے ہیں، نعت بھی یہی پڑھیں گے، خطیب کو یہی بلاویں گے، نعرہ بھی یہی لگاؤں گے۔ کوئی ذمہ داری آپ بھی نبھا لو تاکہ لگے کہ آپ سننے کے موڈ میں ہو۔ اب الحمدللہ جوانوں کا بھی مجمع ہے، اب اپنے ہونے کا ثبوت فراہم کرو۔ نبی نبیوں میں بے مثال ہے، توجہ چاہتا ہوں، نبی نبیوں میں بے مثال ہیں، امتی امتیوں میں بے مثال ہیں، تو کوئی کہہ سکتا ہے کیسے نبی کی امت بے مثال ہے، کیسے لاجواب ہے؟ تو دو ٹوک کہیے گا، ہاں ہاں
امت رسول اس قدر بے مثال، اس قدر لاجواب کہ 1450 برس ہونے جا رہے ہیں، آج تک صدیق اکبر کا کوئی جواب نہیں ہے، کا کوئی جواب نہیں ہے، عثمان ذوالنورین کا کوئی جواب نہیں ہے، مولائے کائنات کا کوئی جواب نہیں ہے، حضرت سعید کا کوئی جواب نہیں ہے، حضرت سعد کا کوئی جواب نہیں ہے، حضرت طلحہ کا کوئی جواب نہیں ہے، حضرت زبیر کا کوئی جواب نہیں ہے، عبد الرحمن ابن عوف کا کوئی جواب نہیں ہے، حضرت بلال کا کوئی جواب نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ کا کوئی جواب نہیں ہے، حضرت امیر حمزہ کا کوئی جواب نہیں ہے، صہیب رومی کا کوئی جواب نہیں ہے، سلمان فارسی کا کوئی جواب نہیں ہے، حضرت انس کا کوئی جواب نہیں ہے، حضرت خبیب کا کوئی جواب نہیں ہے، حضرت خباب کا کوئی جواب نہیں ہے، مالک ابن سنان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہاں یہ نبی کے صحابہ ہیں صحابہ، اور آگے بڑھو تو کہہ سکتے ہو امت رسول اس قدر بے مثال، اس قدر لاجواب کہ کربلا میں کٹنے والے عبداللہ کلبی کا کوئی جواب نہیں ہے، زاہد کا کوئی جواب نہیں ہے، زہیر ابن قیم کا کوئی جواب نہیں ہے، مسلم بن اوسجہ کا کوئی جواب نہیں ہے، اور سیدنا عباس علم بردار کا کوئی جواب نہیں ہے، حضرت علی اکبر کا کوئی جواب نہیں ہے، حضرت قاسم کا کوئی جواب نہیں ہے، اونو محمد کا کوئی جواب نہیں ہے، چھ ماہ کے شیر خان علی اصغر کا کوئی جواب نہیں ہے، شہزاد گانے مسلم بن عقیل کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہاں اور آگے بڑھو تو کہہ سکتے ہو اس قدر بے مثال، اس قدر لاجواب کہ شہنشاہ امانت و دیانت، شہنشاہ امانت و دیانت، راکب دوش پیمبر، سید الشہداء، سید الشہداء، سیدنا امام حسین علیہ السلام کا کوئی جواب ہے، امام حسین کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور آگے بڑھو تو کہہ سکتے ہو امت رسول اس قدر بے مثال، اس قدر لاجواب، اس قدر بے مثال، اس قدر لاجواب کہ محیی الحقیقت، محیی الحقیقت، پیروں کے پیر، روشن ضمیر، شہنشاہ بغداد، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم بغدادی کا کوئی جواب نہیں ہے، کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور آگے بڑھو تو کہہ سکتے ہو امت رسول اس قدر بے مثال، اس قدر لاجواب کہ خواجہ خاقان، مالک ہندوستان، عطائے رسول، سلطان الہند، شہنشاہ ہندوستان، خواجہ خاقان، شہنشاہ التقلیم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حسن سنجری کا کوئی جواب نہیں ہے، نواز کا کوئی جواب نہیں ہے، خواجہ غریب نواز کا کوئی جواب نہیں ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا کوئی جواب نہیں ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کا کوئی جواب نہیں ہے، محبوب الہی کا کوئی جواب نہیں ہے، علاء الدین صابر کلیری کا کوئی جواب نہیں ہے، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا کوئی جواب نہیں ہے، خواجہ کیسو نراز بندہ نواز کا کوئی جواب نہیں ہے، سیدنا امیر خسرو کا کوئی جواب نہیں ہے، قطب اودھ خواجہ شامینا کا کوئی جواب نہیں ہے، وارث الاولیاء، وارث عالم بنا کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور آگے بڑھو تو کہہ سکتے ہو شہنشاہ حق تخلیق، شہنشاہ حق تخلیق، تاج الملت والدین، حضرت بابا محمد تاج الدین ناگپور والے بابا کا کوئی جواب نہیں ہے، حاجی علی کا کوئی جواب نہیں ہے، حاجی ملنگ کا کوئی جواب نہیں ہے، مختوم کے چھوچا کا کوئی جواب نہیں ہے، مختوم مسولی کا کوئی جواب نہیں ہے، مختوم کالپی کا کوئی جواب نہیں ہے، مختوم بلگرام کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور آگے بڑھو تو کہہ سکتے ہو امت رسول اس قدر بے مثال، اس قدر لاجواب کہ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا کوئی جواب، امام اہل سنت کا کوئی جواب نہیں ہے، مجدد اعظم کا کوئی جواب نہیں ہے، مفتی اعظم کا کوئی جواب نہیں ہے، محدث اعظم کا کوئی جواب نہیں ہے، صدر الشریعہ کا کوئی جواب نہیں ہے، صدر الافاضل کا کوئی جواب نہیں ہے، ملک العلماء کا کوئی جواب نہیں ہے، شیر بیش اہل سنت کا کوئی جواب نہیں ہے، مبلغ عالم اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور آگے بڑھو تو کہہ سکتے ہو عاشق صادق، عاشق صادق،
رئیس اعظم اڑیسہ حضور مجاہد ملت کا کوئی جواب جلالت العلم استاذ العلماء حضور حافظ ملت کا کوئی جواب نہیں ہے، حافظ ملت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور آگے بڑھو تو کہہ سکتے ہو امت رسول اس قدر بے مثال، اس قدر لاجواب کہ وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج شریعت علامہ اختر رضا خان ازہری کا کوئی جواب نہیں ہے، کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور آگے بڑھو تو کہہ سکتے ہو رئیس المحققین شیخ الاسلام والمسلمین مفسر قرآن اولاد رسول اہل رسول چمنستان صحرا کے پھول شیخ طریقت گل گلزار اشرفیت علامہ سید محمد مدنی اشرفی اشرف الجیلانی کا کوئی جواب نبی نبیوں میں بے مثال ہے، امتی امتیوں میں بے شک کوئی جواب نہیں، بے شک آپ لوگوں کا بھی کوئی جواب نہیں، سبحان اللہ، اس لیے ہیں تو امت رسول۔ کوئی جواب ہے؟ بولو، رسول کی امت کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں۔ کیسے لائیں گے جواب؟ دنیا مایوس ہو جائے ہم مایوس نہیں ہوتے، بے شک بے شک، دنیا فرسٹریٹ ہو جائے ہم فرسٹریشن میں مبتلا نہیں ہوتے، بے شک، دنیا احساس کمتری میں پھنس جائے ہم انفیاقی کمپلیکس میں پھنستے نہیں، دنیا محرومی کی شکار ہو جائے ہم ڈس اپوائنٹنگ میں مبتلا ہوتے نہیں۔ کیوں؟ جملہ مترجہ کے طور پر ایک جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو خیر مقدم کر لیجئے گا۔ سب مایوس ہوتے ہیں، ہم مایوس نہیں ہوتے، امت محمدیہ مایوس نہیں ہوتی، گرچہ حالات چاہے جیسے ہوں، حالات چاہے جیسے ہوں، ساری طاقتیں ایک طرف، ساری قوتیں ایک طرف، سارے ڈسٹرکٹیو ویپنز ایک طرف، ساری جماعتیں ایک طرف، سارے باطل قوتیں ایک طرف، لیکن امت محمدیہ مایوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم کو پتا ہے کوئی ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، ہم دنیا میں کسی مادی طاقت کی بنیاد پر نہیں بچے ہیں، ہم بچے ہیں تو غوث اعظم کی محبت کی بنیاد پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امت رسول کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، خواجہ کا کوئی جواب نہیں ہے، ہند کے راجہ کا کوئی جواب نہیں ہے، لا ہی نہیں سکتے، خواجہ کا کوئی جواب لا ہی نہیں سکتے، سر پٹک پٹک کے سب مر جائیں لیکن خواجہ کا جواب۔ ہمیں مغلوں کے مقبرے ویران ہو گئے، کوئی چراغ جلانے والا نظر نہیں آ رہا، قلعے سنسان ہو گئے، نحوست برس رہی ہے نحوست، لیکن قربان جاؤ جس خواجہ کو، ہند کے راجہ کو میرے آقا نے عطائے رسول بنا کر، عطائے رسول بنا کر، دعائے رسول بنا کر برے صغیر والوں کو دیا ہے، اس غریب نواز کو 800 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں، آج بھی آپ کا گنبد چمکتا نظر آ رہا ہے، بلند دروازہ خواجہ کا کوئی جواب نہیں ہے، خواجہ کا کوئی جواب نہیں ہے، لا ہی نہیں سکتے، خواجہ کا کوئی جواب دنیا لا ہی نہیں سکتی، اس لیے نہیں لا سکتی ہے کہ لوگ 5 سال حکومت چلائے نہیں چلا پاتے، خواجہ 800 سال سے چلا، کتنے 100 سال، 800 برس، 808 برس ہو گئے، اتنے برس انشاءاللہ اب کی برس پھر رحمت برسے گی، بے شک پھر غریب نواز کی چھٹی ہوگی۔ اب تو کچھ اتنے بڑے بڑے عشاق مولانا شمس تبریز صاحب، غریب نواز کے عاشقوں کی ایسی جماعت
کہ جو ہر مہینے کی چھٹی غریب نواز کی چوکھٹ پہ پہنچ بے جائے، شک بے شک ہر مہینے کی چھٹی۔ صرف میں الہ آباد کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ملک میں ذکر کی برکت سے جانے کا موقع ملتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تو ایسے ایسے عاشقوں کو پایا جو کہتے ہیں ہر مہینے کی چھٹی ہم خواجہ کے آستانے پر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج سے 2014 میں گیا تھا پہلی بار چنئی، تو وہاں عبد الغنی صاحب جو پائلٹ تھے وہ بتانے لگے حضرت میں ہر مہینے کی 11 بغداد شریف میں غوث اعظم کے آستانے پر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے ایسے خوش نصیب بے شک بے شک۔ کوئی چھٹی اجمیر میں منائے، کوئی 11 بغداد میں منائے۔ ہمیں جس امت کے پاس ایسی طاقت ہو کہ ایک طرف معین الدین ہو ایک طرف محی الدین ہو تو بچاؤ اسے کون مٹا بے سکتا شک بے شک حق ہے۔ ہے؟ بچاؤ اسے کون مٹا سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز کا کوئی جواب نہیں ہے نہیں ہے، میرے خواجہ اور ہند کے راجا کا کوئی جواب نہ کل تھا نہ اب ہے نہ قیامت تک لایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ غریب نواز بے مثال ہیں، غریب نواز لاجواب ہے۔ ہمیں آج تک دیکھا ہی نہیں کہ کوئی ایک بار جائے اور دوبارہ نہ جائے، کہے کہ گیا تھا ملا ہی نہیں، گیا تھا محروم ہو کے واپس آیا، گیا تھا خالی ہاتھ چلا آیا، خالی دامن گیا تھا خالی ہی چلا آیا۔ بلکہ جو ایک بار جاتا ہے بار بار جاتا ہے، اس سے پوچھو یہ بار بار کیوں جا رہا ہے تو کہتا ہے پہلی بار گیا تھا تو یہ پایا تھا، اب بھی گیا ہوں تو یہ پا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان جب اللہ۔ جاتا ہوں تب پاتا ہوں، بے شک حق ہے۔ جب جاتا ہوں تب پاتا ہوں۔ خواجہ کا آستانہ ہے، خواجہ کا در ہے۔ ہمیں کبھی مایوسی دیکھی ہی نہیں، کبھی محرومی دیکھی ہی نہیں۔ موسم چاہے جیسا ہو وہاں ہر موسم میں بڑھتا ہے، ہاں بے شک۔ بارش ہو نہ ہو یہ ہماری حکومت کا ہو سکتا ہے معاملہ کی بارش نہیں ہوئی ہے تو کھادان وبھاگ کمزور ہے تو اس بار تھوڑا سا کم ہوگا، کچھ بار تھوڑا سا آمد کم ہوگی، اس لیے ڈسٹریبیوشن بھی کم ہوگا۔ لیکن غریب نواز کی چوکھٹ، غریب نواز کا آستانہ، غریب نواز کا در ایسا در ہے کہ چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے برسات ہو، چاہے جیسی دھوپ کی تمازت ہو، اگر کوئی دامن مراد پھیلاتا ہے تو خواجہ مایوس نہیں کرتے، اس لیے کہ جس طرح ہمارے رسول مدینے میں کسی کو مایوس نہیں کرتے تھے، ویسے عطا رسول اجمیر میں کسی کو مایوس نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو جاتا ہے وہ پاتا ہے، بے شک جو جاتا ہے جو جاتا ہے وہ پاتا ہے، آتا جاتا ہے، پاتا جاتا ہے، کھاتا جاتا ہے، لاتا جاتا ہے، بار بار جاتا ہے، بار بار پاتا ہے، جب جاتا ہے تب پاتا ہے، بھر بھر لاتا ہے، گھر بھر کھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لائے بھر بھر کھائے گھر بھر، جائے گھر بھر لائے بھر بھر۔ در ہی ایسا ہے، در ہی ایسا ہے۔ وہ جملہ اگر سمجھ میں آ جائے، عقیدے کا جملہ، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لائے بھر بھر کھائے گھر بھر، تو میں سوچنے لگا جس غریب نواز کو مصطفیٰ نے دیا، اس غریب نواز کی عطا کا یہ عالم ہے، تو جس مصطفیٰ کو خدا نے دیا اس حبیب کا عالم کیا ہوگا؟ اس میں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خواجہ کا جب یہ عالم ہے، آقا کا عالم، بے شک امت رسول اس قدر بے مثال ہے، اس قدر لاجواب ہے۔ اب اور آگے بڑھیں، جن کے نام کی آپ نے محفل سجائی ہے، جن کے ذکر کی محفل آپ نے سجائی ہے، جن کے نام پر یہ تمام و انتظام کیا ہے، اس پیروں کے پیر روشن ضمیر شہنشاہ بغداد کا کوئی جواب نہیں ہے، نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔
ابھی میں قیامگاہ میں بیٹھے بیٹھے سن رہا تھا، حضرت بیان کر رہے تھے، لا شک فی کلامک، there is no doubt in it، جو کہہ رہے تھے وہی حق ہے، جو کہہ رہے تھے وہی سچ ہے۔ غوث اعظم کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، جواب لا ہی نہیں سکتے، اس لیے نہیں لا سکتے آپ ایک جھوٹے کو سچا نہ بنا سکے، ایک مرڈرر کو اچھا نہ بنا سکے۔ ہم لوگ جمعہ کو چیخ چیخ کر پریشان ہو گئے، سارے محلے کو نمازی نہ بنا سکے۔ الحمدللہ ابھی عشاء آپ کی مسجد میں پڑھنے کا موقع ملا تو الحمدللہ مسجد بھری نظر آئی، دیکھ کر طبیعت خوش ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذوق سجدہ عطا فرما دے، آمین، شوق سجدہ عطا فرما دے، آمین، لذت سجدہ عطا فرما آمین، دے، سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے، آمین، سجدوں سے محبت عطا فرما دے۔ آمین۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو آج بھی اذان سنتی ہے تو ایسا لگتا ہے ان کے لیے نہیں کسی اور کو پکارا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں نا، ایک بہت بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی مسجدوں سے غفلت میں ہے، نمازوں سے غفلت میں ہے، اپنا بنیادی مقصد ہم بھول گئے۔ اگر کسی سے کہہ دو یار نماز کا وقت ہو رہا ہے تو پلٹ کے کہتا حضرت کیا کروں، کاروبار اتنا پھیل گیا ہے وقت ہی نہیں ملتا، کاروبار اتنا پھیل گیا، مصروفیت اتنی بڑھ گئی کہ وقت ہی نہیں مل پاتا کہ مسجد جائیں نماز ادا کریں۔ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ موبائل ہے نا ہمارے ہاتھ میں، اٹھاؤ بھیا ذرا سا، میرا والا دے دو، میرا والا، تاکہ ہم ٹائم بھی دیکھ لیں۔ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ 12:15 بجے ختم کرنا ہے، 11:15 ہو گئے ہیں، آدھے گھنٹے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وقت سے پہلے ہی گفتگو مکمل ہو جائے۔ یہ موبائل ہے، وہ سارے ایپ اس میں موجود ہیں، سوشل سائٹ، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، یہ سارے میں تو اتنے جانتا ہوں جتنا میں یوز کرتا ہوں۔ نوجوانوں سے پوچھو تو پتہ نہیں کتنے ذرائع اس کی فنکشننگ نکالیں گے، لیکن یاد رکھو اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ یوٹیوب چلایا جائے، واٹس ایپ چلایا جائے، نہیں۔ پھر مقصد کیا اس کا؟ اونلی فار کالنگ، اونلی فار بنا ہے صرف اس لیے کہ آپ بات کرو کسی سے، کنیکٹیوٹی برقرار رہے۔ آپ کریلی میں بیٹھے ہو، کوئی سعودیہ میں ہے تو آپ یہیں سے کنیکٹ ہو جاؤ۔ آپ راجروپ پور میں بیٹھے ہو، کوئی امریکہ میں ہو تو آپ کنیکٹ ہو جاؤ۔ اونلی فار کالنگ اس کے لیے بنائی، یہی وجہ ہے۔ جب آپ واٹس ایپ میں لگے ہوتے ہو، یوٹیوب پر لگے ہوتے ہو، کچھ سن رہے ہوتے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہو، اور اگر کہیں مولانا صاحب نے، مولانا شمس تبریز صاحب نے کال کر دیا تو ساری چیزیں رک جائیں گی۔ اس وقت صرف اسکرین پر نمبر آئے گا، صرف کالنگ ہوگی، آپ پہچان لو گے امام صاحب فون کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے تھے وہ ٹھہر جائے گا، جو سن رہے تھے وہ رک جائے گا۔ صرف کالنگ ہوگی، اس لیے کہ موبائل کو معلوم ہے وہ کس لیے بنا ہے، اس کو پتا ہے کہ کس لیے بنا ہے، اور جب اس کو پتا ہے تو اپنے بنیادی مقصد کو اس نے چھوڑا نہیں۔ فیس بک ہونے کے باوجود اس نے بنیادی مقصد کو چھوڑا نہیں، یوٹیوب ہونے کے باوجود اس نے بنیادی مقصد کو بھلایا نہیں، واٹس ایپ ہونے کے باوجود اس نے اپنے بنیادی مقصد کو چھوڑا نہیں۔ مسلمانوں، نبی کے وفاداروں اور نبی کے نام لیوا، نبی سے محبت کا دم بھرنے والوں، کیا ہم موبائل سے بھی غیر گزرے ہو گئے کہ اس نے اپنا بنیادی مقصد نہیں چھوڑا؟ ہم کو تو اللہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے کاروبار کے لیے
عبادت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے بزنس کے لیے عبادت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے کاروبار اور تجارت کے لیے عبادت کو چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو وہ تجارت رہی جو عبادت سے خالی ہو، بلکہ وہ تجارت ہلاکت ہے جو خالی عبادت ہے، اور جو تجارت عبادت کے ساتھ ہو وہ سراپا رحمت ہے، برکت ہے اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا، فیضان خواجہ غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسماعیل نے ہم کو آپ کو کیا درس دیا کہ جب کالنگ ہونے لگے مسجد سے، فون تھوڑو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی کال کیا جائے دکان پر تھے ٹھہر گئے، اذان سنیں گے، اور اذان مکمل ہوئی دعا پڑھی اور مسجد کی طرف چل دیے۔ گھر میں تھے، کھانا کھانے جا رہے تھے، کالنگ ہو گئی، رک گئے، پانی پینے جا رہے تھے، آواز دی گئی، رک گئے، چل رہے تھے، ٹھہر گئے۔ ساری چیزیں ہم نے پسے پشت ڈال دی، اور جب مسجد سے پکارا گیا تو ہم نے عہد کیا اب تجارت بند، کام بند، کاروبار بند، دکان بند، اب اگر صرف کچھ ہوگی تو صرف مولا کی عبادت ہوگی، مولا کی بندگی ہوگی، مولا کے حضور حاضری ہوگی۔ ہمیں اگر روزانہ پنجگانہ حاضری ہونے لگے تو اسی حاضری کے صدقے انشاءاللہ حضوری بھی حاصل ہوگی۔ حاضری کے صدقے حضوری بھی، حاضری اور حضوری میں فرق بیان کر دوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ بس کہہ کے نکل گئے۔ حاضری تو یہ ہے آپ پرزنس ہیں، حاضری ہے، مسجد میں ظہر میں آئے حاضری ہے، عصر میں آئے حاضری ہے، مغرب میں آئے حاضری ہے، عشاء میں اور فجر میں آئے حاضری ہے، یہ حاضری ہے۔ پانچوں وقت آئے حاضری ہے۔ حضوری یہ ہے کہ گھر میں ہیں، دکان پہ ہیں، میدان میں ہیں، کھیتوں کھلیان میں ہیں، کاروبار میں ہیں، تو جب تک حاضری تھی مسجد میں ظہر تک کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حاضری تھی، گناہ نہیں ہوئے، بدگوئی نہیں ہوئی، عصر میں بھی فحش کلامی نہیں، مغرب میں بھی چغلی نہیں، عشاء میں بھی غیبت نہیں، فجر میں بھی گناہ نہیں، اس لیے کہ حاضری تھی حاضری، اور اس حاضری کی بنیاد پر گناہ نہ کیے۔ لیکن جب اس پنجگانہ روزانہ یہ حاضری ہونے لگی تو پھر گھر میں بیٹھے رہے، اور پھر یہ خیال اور یہ تصور اتنا کامل ہو گیا کہ پہلے مسجد میں آئے تب خیال ہوا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، اب گھر ہی میں بیٹھے ہیں خیال ہے مولا دیکھ رہا ہے، اسی کا نام حضوری ہے۔ جب گھر مسجد میں آئے تو حاضری تھی، اور گھر میں بیٹھ کر گناہ سے بچ گئے، یہی حضوری ہو، یہی حضوری۔ تو حضوری کے لیے ضروری ہے پہلے حاضری ہو، پہلے حاضری ہو، روزانہ پنجگانہ۔ اللہ کرے ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے۔ مسلمانوں سب چھوٹے تو چھوٹ جائے، لیکن نماز بھی ہو اور نیاز بھی ہو۔ ایک جماعت ہے جو جہاں صرف نماز ہی نماز ہے، نیاز نہیں ہے۔ نماز تو ایسی ہے لوٹا بوریا بستر لے کر نگر نگر ڈگر ڈگر شہر شہر کریا کریا لے کر پھرتے ہیں، مسجد کو ریسٹورینٹ بناتے ہیں اور نماز کا پرچار و پرسار کرتے ہیں۔ نماز تو ہے لیکن نیاز، اور ہمارے یہاں کیا ہو گیا، نیاز خوب ہے، نیاز خوب ہے۔ جمعرات آوے تو نیاز، جمعہ آوے تو نیاز، دوشنبہ آوے تو نیاز، 11ویں آوے تو نیاز، چھٹی آوے تو نیاز، 12ویں آوے تو نیاز، محرم شروع ہو تو نیاز۔ نیاز کی کثرت ہے،
کاش نماز کی بھی پابندی اور مداومت ہو جاتی. اللہ کو وہ نماز پسند نہیں ہے جو نیاز سے خالی ہو، اور اللہ کو وہ نیاز پسند نہیں ہے جو نماز سے خالی ہو، بلکہ وہ پسند ہے اللہ کو کہ ہر نماز نیاز کے ساتھ ہو، ہر نیاز نماز ہو، نمازی بھی ہو اور نیازی بھی ہو. اور مولا علی کا یہ واقعہ اکثر سنا جاتا ہے، لوگ سناتے بھی ہیں. میں واقعہ نگاری نہیں کروں گا اس لیے وقت کم ہے، میں بس اشارہ کروں گا اور پھر وہاں آپ نیاز دیکھیے گا اور نماز دیکھیے گا. مولا علی کی نماز بھی دیکھیے گا اور نیاز بھی دیکھیے گا. مقام صحبہ میں نبی نے نماز عصر ادا کر لی اور علی کی آغوش میں اپنا سر رکھ کے آنکھیں بند کر لی. میں نہیں کہوں گا سو رہے تھے، آنکھیں بند کر لی. علی نے نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی. کبھی حضور کے رخسار پر نظر ڈالتے ہیں، کبھی آسمان کے سورج پر، دیکھ رہے سورج رفتہ 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 غروب ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ جا رہا ہے علی کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہیں. اب جرت نہیں ہے علی کی نبی کو بیدار کر سکیں، اٹھا سکیں. حضور میں نے نماز نہیں پڑھی، مجھے نہ. رخ زیبائے مصطفیٰ پر نظر ڈالتے ہیں اور پھر آسمان کے سورج کی طرف دیکھتے ہیں. از مختصر یہ سورج ڈوب گیا، غروب ہوا، اور جیسے ہی وہ غروب ہوا علی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، چھلک پڑے. اللہ اللہ. علی روئے بھی تو کس کے لیے؟ نماز کے لیے، نماز کے لیے. کاش ہمیں بھی کبھی سجدوں کے چھوٹنے پر رونا آتا، کاش ہمیں بھی کبھی سجدے میں اپنے مولا کے سامنے رونا آتا. نعرہ حیدری کا نعرہ لگانے والوں، آؤ علی کی شان دیکھو. آنسو چھلکے تو آنسو کا نصیبہ اور مقدر دیکھو کہ نہ دائیں گرے نہ بائیں گرے چہرے مصطفیٰ پہ، رکھے حبیب خدا پر گرے. اور جیسے ہی آنسو گرے پیغمبر نے آنکھ کھولی. اے علی، کس چیز نے تمہیں رلایا؟ مولا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سورج غروب ہو گیا، میں نے اثر نہیں پڑھی تھی، میری اثر قضا ہو گئی، میری اثر قضا ہو گئی. نبی نے علی کا چہرہ دیکھا، نبی نے علی کا چہرہ دیکھا. علی نبی کے جلووں کو دیکھ رہے ہیں. نبی سوچ رہے ہیں کہ اگر علی سے یہ کہہ دوں، اے علی قضا ہو گئی، قضا ہو گئی، ہو جانے دو، مغرب کے بعد ادا کر لینا، اثر ادا کر لینا. لیکن نبی نے یہ نہیں کہا اے علی قضا ہو گئی تو جانے دو، اس لیے کہ میرے نبی کو معلوم تھا اگر علی کی نماز عصر قضا ہی رہتی اور قضا ادا ہوتی تو قیامت تک کوئی توہین رسالت کرنے والا یہ کہہ سکتا تھا نبی کی محبت میں علی کی نماز قضا ہو چکی ہے، مشک مصطفیٰ میں نماز قضا ہو سکتی ہے. اس لیے میرے نبی نے علی سے کہا، علی گھبراؤ نہیں، لو سورج کو پلٹائے دے رہا ہو اور تم نماز عصر ادا کرو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے مصطفیٰ کی محبت میں نماز قضا نہیں ہوتی ہے، نماز ادا ہوتی ہے. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب میں نے علی کی بارگاہ میں عرض کہی، علی جب دیکھ رہے تو سورج جا رہا تھا، کبھی اٹھا دیے ہوتے، نبی کو بیدار کر دیے ہوتے تاکہ یہ معاملہ پیش نہ آتا. تو مولا علی بزبان حال کہیں گے، اے میرے عاشق سن، مجھ سے بڑا کون نمازی، مجھ سے بڑا کون نمازی. میں علی کی نماز ایسی نماز، ایک پوچھنے والے نے پوچھا تھا، علی، حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. آپ نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے نماز میں؟
تو مولا علی فرماتے ہیں علی اس وقت تک سجدے سے سر اٹھاتا ہی نہیں جب تک اپنے مولا کا نظارہ نہیں کر لیتا ہے، مولا کا دیدار نہیں کر لیتا ہے۔ علی اس وقت تک سر اٹھاتا ہی نہیں جب تک دیدار نہیں کر لیتا۔ تو علی سے بڑا نمازی کون؟ اور وہ نماز جس کی مداومت کا حکم قرآن میں آیا ہے، حافظوا علی الصلوات الصلاۃ الوسطی، بیچ والی نماز کی محافظت اور مداومت کرو۔ یہ حکم علی کو پتا تھا، علی کو پتا تھا، لیکن علی بتانا چاہتے ہیں آج میں نبی پر اپنی عصر کو نیاز مندی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ ہمیشہ نماز میں ہوتا تھا، آج علی نیاز میں ہے، اور نیاز کی برکت یہ ہے کہ علی کی نماز قضا نہیں ہونے پائی بلکہ ادا ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ علی کی نماز ادا ہو رہی ہے۔ المختصر یہ میرے دوستو نماز عظیم عبادت ہے، بہت اہم ترین عبادت ہے۔ حضور فرماتے یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، مومن اور کافر کے درمیان امتیاز پیدا کرتی ہے۔ جاننا ہے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے تو دیکھ لو نمازی ہے کہ نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں ہے، مسجد کی طرف آتا ہے کہ نہیں ہے، پابند صوم و صلاۃ ہے کہ نہیں ہے۔ جس کے اندر یہ صفت ہو حضور فرماتے ہیں وہ میرا سچا وفادار سچا مومن ہے۔ تو آؤ جو میں کہنا چاہتا ہوں، بات بہت دور تک نکل گئی کہ نیاز بھی ہو اور نیاز بھی ہو نماز بھی ہو۔ خاص کر ہمارے گھر کی خواتین تو نیاز میں بہت آگے ماشاءاللہ۔ جمعرات کو مرد بھول جائے گا، عورتیں نہیں بھولتی، کچھ نہیں تو خرمہ منگا کے پیش کر دیا، فاتحہ ہونی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے الحمدللہ، اس لیے کہ ہمارے دادا میاں حضور صوفی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے والدین کے مرشد ہیں، حضور صوفی حق فرماتے ہیں کہ جب تک فاتحہ ہوتی رہے گی فتح بھی ملتی رہے گی اور سلام پڑھا جاتا رہے گا، سلامتی بھی باقی رہے گی۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے نصیب میں ہیں، فاتحہ اور سلام، انشاءاللہ دونوں قائم رہیں گی۔ لیکن بہت ضروری ہے، نماز فرض ہے، نماز کی پابندی ہو۔ اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث اعظم کا کوئی جواب نہیں ہے، بولو، نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ کہاں سے لاؤ گے جواب؟ لا ہی نہیں سکتے۔ ہم لوگ میڈیکل سائنس کا عالم یہ ہے، آج اتنی ترقی ہو گئی ہے، اتنی ترقی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ڈاکٹر ہو یا اس سے ریلیٹڈ اور کنیکٹڈ ہو، ان سے پوچھو اتنی ترقی کہ اندر سے کوئی چیز نکال لی جائے باہر پتہ بھی نہیں چلتا، اتنی آسانی سے نکال لیا جائے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اتنی ترقی، سب کچھ تو ہو رہا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا میڈیکل سائنس نے آج تک کوئی ایسی ٹیبلٹ بنائی ہے کہ کسی جھوٹے کو کھلا دو تو سچ بولنے لگے؟ ہے کوئی ایسا انجیکشن؟ ایک بھرشٹاچاری نیتا کو لگاؤ تو سارا بھرشٹاچار ختم ہو جائے، ہے نہیں؟ نہ ایک ٹیبلٹ ہے، نہ ایک انجیکشن ہے، نہ ایک کیپسول ہے جو جھوٹے کو سچا بنا سکے، کریکٹر لیس کو صاحب کردار کر سکے، جو جھوٹے کو صحیح و سالم کر سکے، جو سماج کو تولنے والے کے اندر اچھی صفتیں اور خوبیاں پیدا کر دے۔ کوئی ٹیبلٹ، کوئی کیپسول، کوئی انجیکشن نہ بن سکا، جھوٹوں کو سچا نہ بنا سکے، مڈرر کو اچھا نہ بنا سکے، سماج دشمن طاقتوں کو، اراجک طاقتوں کو ہم صحیح و سالم نہ کر سکے۔ لیکن قربان جاؤ اس شان غوث اعظم پر، اس کے مقام غوث اعظم کے رتبے درجات مناقب پر کہ ان کی شان ایسی کہ آیا تھا چور، سبحان اللہ، آیا تھا چور، جا رہا ہے ولی ہو کر کے، جا رہا ہے قطب ہو کر کے، جا رہا ہے پیر ہو کر کے۔ ایک پوچھنے والے پوچھ لیتا ہے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے چور آوے ولی ہو جائے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا نماز پڑھا نہیں ولی ہو گیا، روزہ رکھا نہیں ولی ہو گیا، حج کیا نہیں ولی ہو گیا، عقیدے شب زندہ دار بنا نہیں ولی ہو گیا، فرائض و واجبات کی ادائیگی کی نہیں ولی ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئے چور بن کے جائے ولی بن کے؟ ہم نے کہا ابھی نہیں سمجھا، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھ، چور جہاں آیا ہے وہی تو پائے گا جو وہاں ہے، وہی لے جائے گا جو وہاں ہے۔ کسان کے یہاں گیا ہوتا
गेहूं चावल ले गया होता, सुनार के यहाँ गया होता, सोना चांदी ले गया होता, वलियों के सरदार के यहाँ आया है, विलायत लेकर जा रहा है, विलायत लेकर जा रहा है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। के पीर का कोई जवाब नहीं, रोशन ज़मीर का कोई जवाब नहीं, शहंशाह बगदाद का कोई हमें जवाब कैसे लाओगे, जवाब कैसे लाओगे? यहाँ बच्चा 10 साल का हो जाए तो पढ़ाओ तो पढ़ता नहीं है, सिखाओ तो सीखता नहीं है, उसे बताना चाहो तो जानता नहीं है। बच्चे पर वालिदैन मेहनत करते हैं कि जल्दी से नाज़रा मुकम्मल करे, कुरान पढ़ ले, हाफिज़े कुरान हो जाए, कारिए कुरान हो जाए, आलिमे कुरान हो जाए। ये वालिदैन चाहते हैं, असातिज़ा चाहते हैं, खानदान वाले चाहते हैं, दोस्तों अहबाब चाहते हैं। लेकिन हमारा बच्चा 10 साल का होने के बावजूद हाफिज़े कुरान होने में कतराता है, बचता जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ उस पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, शहंशाह बगदाद, महबूब सुबहानी, शहबाज़ लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान पर कि पैदा हुए नहीं, माँ के रहम में है, और जब दुनिया में आ रहे हैं 18 पारे के हाफिज़े कुरान बन के आ रहे हैं। ये शान आपने जब बयान की, कहा मेरी वालदा रोज तिलावत करती थी, मेरी वालदा रोज तिलावत करती थी, वो तिलावत करती थी, मैं कुरान याद करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए गौसे आजम को मादरजाद वली कहते हैं। क्या कहते हैं? मादरजाद, यानी पैदाइशी वली। माँ के शिकम से आए तो वली बन के आए, वली बन के आए। ये शान है गौसे आजम की। अल्लाह ने वो मकाम अता किया कि खुद इशाद फरमाते, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वली ला, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। तमाम वलियों की गर्दन, ये नहीं फरमा रहे तमाम मुसलमानों की गर्दन पर है। गौसे आजम ने ये नहीं फरमाया अला रक़बते कुल्लिल मुमिनीन कुल्लिल मुस्लिमीन, ना, कुल्ल वलील्लाह, मेरा ये कदम वलियों की गर्दन पर, हर वली की गर्दन पर। मकाम विलायत ये इतना अरफा वाला मकाम है, इतना अरफा वाला मकाम है जो तबीयत से नहीं मशीयत से मिलता है, जो मेहनत से नहीं उसकी रहमत से मिलता है। वली कोई मेहनत से नहीं हो सकता। न विलायत का कोर्स किसी मदरसे में होता है। अगर विलायत वाला कोर्स होने लगे जामिया हबीबिया में तो सब जाए एडमिशन लेने, 4 दिन में वली बन के निकला। न जामिया हबीबिया में विलायत का कोर्स है, न दारुल गरीब नवाज में है, न मदरसा सुबहानिया में। यहाँ जितने कोर्सेज हैं, हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, कारी बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे। ये कोर्सेज हो, इसी की दस्तार होती है। ये इश्तहार रखा हुआ है उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा आशिकुर रहमान डॉक्टर रिजवान के उर्स का इश्तिहार है। आप इसमें पढ़िएगा, कहीं नहीं पाएंगे। और सबका एक दस्तार है, इस मौके पे नहीं है। जितने भी इश्तिहारात छपते हैं तो वहां लिखा जाता है जली हरफों में, जली हरूफ से क्या लिखा जाता है? दस्तारे हिफ्ज, दस्तारे क़राअत, दस्तारे आलमियत, दस्तारे फजीलत। आज तक किसी इश्तिहार में नहीं हमने देखा जिसमें लिखा दस्तारे विलायत। किसी मदरसे का इश्तिहार हो, जमाते अहले सुन्नत के जो मरकजी इदारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर इलाहाबाद के 2 मरकजी इदारे 2-3 जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, दारुल अलीमिया जमदा शाही, दारुल अमजदिया घोसी, अस-सकाफा केरल, ये वो मरकजी इदारे हैं। लेकिन यहाँ भी दस्तारे विलायत नहीं होती। दस्तारे विलायत नहीं होती। विलायत दरसगाह से मिलती ही नहीं। दरसगाह में विलायत ऐसा नहीं है कि एक आलिम बैठ जाए वली बना दे, अपने शागिर्द को वली बना। ये अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मिलती है।
मशीयत जिसे चाहती है उसे वली बनाती है, और जिसे मशीयत वली बनाती है गौसे आजम फरमाते मेरा ये कदम उसकी गर्दन पर, मेरा ये कदम उसकी गर्दन पर है। तो सोचें गौसे आजम के कदम का जब ये आलम है तो उनके सर का आलम क्या होगा, उनके दिल का आलम क्या होगा, उनके जिगर का आलम क्या होगा, उनकी पेशानी का आलम क्या होगा। गौसे आजम का कोई जवाब नहीं है। जब ये लाजवाब हैं तो जैसे सबको पुकारा वैसे नहीं पुकारेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से किससे डरो? अल्लाह से, सबसे मत डरो। किससे डरना है? अल्लाह से। सबसे डर डर के ये दिन देख रहे हैं। अल्लाह से डरो, ईमान वालों को अल्लाह से डरो। अब बात यहीं पर अल्लाह ने खत्म नहीं की, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो अब मुझे बताइए, अगर बंदा अल्लाह से डरने लगेगा तो उसके अंदर कौन सी खूबी पैदा होगी? जैसे ही डर पैदा हुआ अल्लाह का झूठ छोड़ दिया, सच्चा हो गया, गीबत छोड़ दिया, अच्छा हो गया, चुगली को छोड़ दिया, जबान पाक हो गई। जैसे ही डरने लगा गाना बजाना छोड़ दिया, जैसे ही डरने लगा फहश कलामी छोड़ दिया, जैसे ही डरने लगा बदनिगाही छोड़ दिया, जैसे ही डरने लगा बेहयाई छोड़ दिया, जैसे ही डरने लगा गाली गलौज छोड़ दिया, जैसे ही डरने लगा लोगों को सताना छोड़ दिया, जैसे ही डरने लगा लोगों को डराना छोड़ दिया, जैसे ही डरने लगा रिश्वतखोरी छोड़ दिया, सूदखोरी छोड़ दिया, हराम खोरी छोड़ दिया, हराम कारी छोड़ दिया, जैसे ही डरने लगा दिल आजारी छोड़ दिया, दिल शिकनी छोड़ दिया, और जैसे ही डरने लगा, अब जब डरने लगा तो नजरें भी झुका के चलने लगा, डरने लगा तो नजरें बचा के चलने लगा, डरने लगा तो जबान की भी हिफाजत करने लगा, डरने लगा तो दिल पर भी नजर रखने लगा, डरने लगा। अब जब डर पैदा हुआ मौला का तो जोहर की नजान हो रही थी, मस्जिद की तरफ मुतवज्जे हो गया, असर की हो रही थी, खाने खुदा की तरफ आ गया, मगरिब की हो रही थी, महवे इबादत हो गया, आशा की हो रही थी, अल्लाह की फरमा बरदारी में लग गया, फजर की हो रही थी, जबी नींद की दबी चादर को फाड़ करके उठ गया और अल्लाह के हुजूर खड़ा हो गया। डर पैदा हुआ तो बंदा नमाजी बना, डर पैदा हुआ तो बंदा रोजेदार बना, डर पैदा हुआ तो ज़कात पहले नहीं देता था लेकिन अब ज़कात की अदायगी करने लगा, ज़कात की अदायगी करने लगा। मौलाना शम्स तबरेज़ साहब एक हैरत अंगेज बात आपको बता दूं, इसी हैरत करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हैरत इसलिए हो रही कि हमारे माशरे में नहीं हो रही है। परसों जब आपने फोन किया तो मैं रायपुर में उस वक्त था, तो सैयद जलालुद्दीन अशरफुल जिलानी अलमारूफ कादरी मियाँ साहब, वो आपके मालदा ही की तरफ रहते हैं के चौधा शरीफ से, तो वो बताने लगे कि सूरत में एक मुसलमान ऐसा है जो सालाना 12 करोड़ रुपए ज़कात निकालता। कितने? 12 करोड़। और उससे हैरत की बात ये थी, उन्होंने कहा वो 10 मदरसों में नहीं देता है, 12 करोड़ एक बार में एक ही मदरसे में दे देता है, और जिसको एक बार दे दिया फिर दोबारा मौका नहीं मिलता है। उन्होंने बताया कि जामिया शफिया में जो हॉस्टल है उसी का बनवाया, अलीमिया में तो हॉस्टल उसी का बनवाया है। तो मैं सोचकर दंग था, क्या ऐसे भी लोग हैं? का एक एक पाई की ज़कात निकलती है। तो मैंने कहा काम क्या है उसका? तो मैंने डायमंड का काम है। 12 करोड़। हाँ, ये जब दिल में खौफे खुदा पैदा हो तो चाहे 12 करोड़ ज़कात बने तो अदा होती है, चाहे 12 अरब बने तो अदा होती है। जब खौफे खुदा अल्लाह का डर पैदा होता है तो बंदा नमाजी भी बनता है, रोजेदार भी बनता है, ज़कात देने वाला भी बनता है, हज भी करता है, नेकियों की तरफ माइल होता है। सारी खूबियां पैदा हो जाती है कि नहीं? उसके अंदर हर खूबी आ जाती है। यानी डर ने इंसान को अच्छा बना दिया, डर ने, लेकिन बंदों के डर ने नहीं। वरना पुलिस के डर से तो लोग छुप के जुआ खेलते हैं, छुप छुप के खेलते हैं, और अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो न छुप के खेलते हैं न छप के खेलते हैं, बस उसी का ख्याल रहता है। तो मौला के डर ने उसको गुड डीड्स करने की तौफीक दे दी, नेकियां करने की तौफीक दे दी।
بندہ نمازی ہو گیا، روزے دار ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا، دیش و زندہ دار ہو گیا، نیکیوں کا خوگر ہو گیا، اچھائیوں کا مجسمہ ہو گیا، اور جب سب ہو گیا تو اللہ نے معلوم کیا فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں نے کہا اے مولا، نماز روزہ سب تو اس کے پاس ہے، اب سچوں کے ساتھ کیوں لگا، سچوں کے ساتھ کیوں لگا؟ یہی تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا، کسی پیر کا دامن کیوں پکڑتے ہو، کسی سلسلے میں داخل کیوں ہوتے ہو، کیوں کسی شیخ کا دامن پکڑتے ہو، کیوں کسی ولی کے آستانے پہ جاتے ہو؟ یہی وہ دشپرچار کرنے والے کرتے ہیں۔ ان سے کہو اگر شیخ اور مرشد اور پیر اور ولی کا دامن پکڑنا ضروری نہ تھا تو اللہ نے کیوں کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کیوں کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ؟ بندہ تو نمازی ہو گیا تھا، نماز تھے اس کے پاس، قیام تھا اس کے پاس، رکوع کا ثواب تھا اس کے پاس، سجدے کا ثواب تھا اس کے پاس، حج کا ثواب تھا اس کے پاس، زکات کا ثواب تھا اس کے پاس، روزے کا ثواب تھا، سحور و افطار کا ثواب تھا، قیام کا ثواب، سجدوں کا ثواب تھا اس کے پاس، پھر یہ سچوں کے ساتھ کیوں لگایا؟ سنو حکمت، سن لو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندے ہوں گے جو نماز تو پڑھیں گے، نماز تو پڑھیں گے، لیکن ولیوں سے دور رہیں گے، میرے دوستوں سے دور رہیں گے، میرے سچے پیروکاروں سے دور رہیں گے، پیروکاروں سے دور رہیں گے۔ اور نماز یہ ضمانت نہیں ہے شفاعت کی، نماز یہ ضمانت نہیں ہے۔ اس کو میں اور کلیئر کر دوں تاکہ شک و شبہ نہ رہ جائے، 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے تو برداشت کر لیجئے گا تاکہ شک و شبہ کی گنجائش نہ رہ جائے۔ نماز، حضور فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی اور ایک جنتی۔ آپ بتاؤ کتنے فرقوں کو جانتے ہیں اس وقت ہم لوگ؟ حضور نے 73 فرمائے، ابھی ہم لوگ موجودہ دور میں 5، 7، 10، 12، اس سے زیادہ نہیں، انگلیوں پر گن لیجیے آپ، اور 72 حضور فرماتے ہیں جہنمی ہوں گے۔ تو جتنوں کو جانتے ہیں نماز ہے کہ نہیں ان میں؟ اہل تشیع نماز ہے، دیابنا نماز ہے، بیچری نماز ہے، قادیانی نماز ہے، وہابی نماز ہے، اور نام لو جتنوں کو ہم جانتے ہیں، سب میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، یہ سب کچھ کرتے ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی، جو 10-12 کو ہم جانتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں 73 ہوں گے، 72 چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب سب میں نماز کامل ہوگی، روزہ سب میں کامل ہوگا، حج سب میں کامل ہوگا، زکات سب میں کامل ہوگی، لیکن پھر بھی چلے جائیں گے، پھر بھی نماز پڑھنے والے جہنم میں، روزہ رکھنے والے جہنم میں، حج کرنے والے جہنم میں، زکات دینے والے جہنم میں، عبادت کرنے والے جہنم میں۔ تو پھر وہ کون ہوگا جو محفوظ رہے گا، جو نجات پائے گا؟ تو حضور نے تشنا نہیں چھوڑا، میرے آقا نے جواب بھی دے دیا، ما انا علی و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کی روش پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور نے اگر اتنا کہا ہوگا جو میرے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا تو بات ختم ہو جاتی، لیکن حضور نے بولا واصحابی، میرے صحابہ کے۔ کیا صحابہ کا طریقہ حضور کے طریقے سے الگ ہے کیا؟ تو جب ایک ہی طریقہ ہے تو حضور کو بس اتنا کہنا چاہیے، ما انا علیہ، جو میرے طریقے پر ہے وہ جنتی ہے، وہ ناجی ہے۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا جو میرے طریقے پر ہے، میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ ہاں حضور کو معلوم تھا میرے صحابیوں میں سے کچھ ایسے صحابی ہوں گے اور ان کا کچھ طریقہ ایسا ہوگا جو میں نے کہا بھی نہ ہوگا لیکن انہوں نے کیا ہوگا، میں نے کرا بھی نہ ہوگا لیکن انہوں نے کیا ہوگا، میں نے ان کو حکم دیا بھی نہ ہوگا، انہوں نے کیا ہوگا۔ اور وہ طریقہ ہے کہ حضور وضو فرما رہے ہیں، سرکار
वजू फरमा रहे हैं, पानी गिरने वाला था, हुजूर ने कुल्ली किया था, एक सहाबी ने हाथ लगाया, रोक लिया और चेहरे पर मलने लगा, दूसरे सहाबी ने हाथ पे हाथ लगाया और उसने भी अपने चेहरे और पेशानी पर रगड़ लिया, तीसरे ने सीने पर लगा लिया, पानी गिरने ना दिया, पानी गिरने ना दिया। सरकार ने नाके मुबारक साफ की, सहाबा ने गिरने ना दिया, सरकार ने चेहरे मुबारक धुला, सहाबा ने पानी का कतरा गिरने ना दिया। सहाबा वो कर रहे हैं, न हुजूर ने कहा था ये पानी रोको, न हुजूर ने किया था कि ऐसा करो, लेकिन सहाबा ने किया। तो आओ सहाबा ही से पूछते हैं, ए सहाबियों, न हुजूर ने कहा था, न हुजूर ने किया था, फिर तुमने क्यों किया था? तो सहाबा की अकीदत, सहाबा का ईमान, सहाबा का विजदान, सहाबा की सच्ची मोहब्बत कह रही है, अरे नादान तू समझा नहीं, हमको अपने नबी से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, जो चीज उनके बदन को टच हो जाए उसे हम जमीन पर गिरने नहीं देते हैं, चेहरे पर मस करते हैं। हमें ये ईमान ये सुन्नियों के यहाँ मिलता है कि नबी के मुँह मुबारक है, हम ज़ियारत करेंगे, पैगंबर के नाखूने मुबारक है, हम ज़ियारत करेंगे, तबर्रुकात है, हम ज़ियारत करेंगे। और वो तो कहते हैं क्या है ये? हम कहते हैं निस्बत है। ये क्या है? जहाँ निस्बत है वही मोहब्बत है, और ये निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह हमको बुजुर्गों के सदके में मयस्सर है। बुजुर्गों के सदके में मैं तो मोहब्बत का ये मेयार अहले सुन्नत के पास है। अब बात समझिए, अल्लाह ने फरमाया वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों को। क्यों? अल्लाह को मालूम था नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत, तिलावत, रियाजत, मुजाहिदा माल है, ये माल है, माल है। जिस तरह ये माल है, ये रखा हुआ कुछ मेरी पॉकेट में भी है, ये माल है, ये रुपया पैसा, सोना चांदी, डायमंड, गोल्ड एंड सिल्वर, डॉलर, रियाल, पॉन्ड्स, दिरहम और दीनार, ये माल है, मगर दुनिया का है, मगर दुनिया का है। और ये रोजा, नमाज, हज और ज़कात माल है, मगर आखिरत का। दोनों माल है, एक दुनिया का, एक आखिरत का। इसीलिए दुनिया वाला माल दुनिया ही में मालदार छोड़ के चला जाता है। कभी देखा है कि कोई अमीर कबीर हो, जब दुनिया से जाने लगे तो अपने बच्चों को बुलावे और कहे बेटा अब तो मेरा आखिरी वक्त है, 2 पेटी रख देना, 2 पेटी रख देना, 2 ही आएंगे कब्र में, 2 ही आएंगे नकीरें, 2 पेटी रख देना। हम कहेंगे 1 लो आप, 1 लो आप, हमको करो पास। लेकिन आज तक किसी बाप को ये वसीयत करते हुए नहीं सुना होगा कि पेटी 2 पेटी 1 खोखा रख देना। इब्रान में सुना कभी किसी को? ना। क्या कहते, क्या रख देना? बेटा शेजरा रख देना, अहदनामा रख देना, ये पीर मुर्शिद की चादर थी इसे रख देना, ये पीर मुर्शिद का दिया हुआ तोहफा था इसे रख देना, ये गौसे आजम के आस्ताने का पत्थर था इसे रख देना, ये गरीब नवाज की चौखट से ये मंसूब है रख देना। मालूम ये हुआ कि वहां दुनिया वाला माल चलने वाला नहीं, इसलिए उसको लेके जाते नहीं, और जाना नहीं था इसलिए तो कफन में जेब बनाते नहीं। कफन में जेब पहला लिबास है जो बगैर जेब का ना है, चाहे बड़ा बड़ा पहनो चाहे छोटा छोटा, सब जेब सब में मिलेगा। देख लीजिए जितने सदरी वाले हैं, अंदर भी जेब है, बाहर भी जेब है, ऊपर भी जेब है, नीचे भी जेब है, कुर्ता में भी जेब है, सबके पास जेब है। और कुछ जेब इतने बड़े जेब कि आ जाए पूरा पूरा सेब, इतने बड़े बड़े जेब। अब अगर वक्त हो तो मैं बात मुकम्मल करूं, आप परेशान तो नहीं होंगे? देखिए 11:50 है, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा 12 तक गुफ्तगू खत्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद मौका मिला है, मूड बना हुआ और सुन्नी का मूड बिगड़ता ही नहीं। बिगड़े हुए मूड को बनाने वालों की जमात अहले सुन्नत वल जमात। अल्लाह को पता था ये माल दुनिया वाला
روزہ نماز آخرت والا. اب جب سنی جو نماز نہیں پڑھتا تھا اب پڑھنے لگا, روزہ نہیں رکھتا تھا اب کرنے لگا, زکات نہیں دیتا تھا اب دینے لگا, حج نہیں کیا تھا اب کر لیا, اور جب اتنا سب کچھ کر لیا, اتنی نیکیاں فرائض واجبات ادا کر لیے, تو اب یہ مال آ گیا اس کے پاس, مال آ گیا. اب ضروری ہے جب مال آ جائے تو بچانا بھی تو ضروری ہے. مال آ جائے تو لٹانا ضروری ہے, مال آ جائے تو بچانا ضروری. جس طرح اس والے مال کے لٹیرے موجود ہیں ویسے ہی اس والے مال کے بھی لٹیرے موجود ہیں. آج گورنمنٹ کے پالیسی میں کیا ہے کہ لوگوں کے قریب سے قریب تر بینک کی برانچز کھولی جائیں. بینک کی برانچز کیوں؟ لوگ اپنے گھر سے پیسہ لے کر نکلیں, بینک میں جمع کرنا ہے انٹری کریں, جمع کر دیں, بینک سے پیسہ لے کر نکلیں, اپنے گھر میں داخل ہو جائیں, تاکہ دوری نہیں ہوگی, ڈسٹینس نہیں ہوگا, فاصلہ نہیں ہوگا, تو لوٹنے کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا. دنیا کا مال بچانے کے لیے گورنمنٹ یہ اسکیم بنا رہی ہے کہ لوگوں کے بستی اور ان کے محلے کے قریب برانچز کھولی جائیں تاکہ دنیا کا مال نہ لٹ سکے. شعیب کو بلا تمثیل کہنے کی اجازت دی جائے. حکومت کو آج پتا چلا ہے مشیت میں روزے اول ہی یہ فیصلہ کر لیا, ہر شہر میں ولیوں کو بھیج دیا ہے تاکہ آخرت کا مال لٹنے نہ پاوے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. آخرت کا مال لٹنے نہ پاوے. ہمیں شہر میں بھی ولی نظر آتا ہے, گاؤں میں بھی ولی نظر آتا ہے, قصبے میں بھی نظر آتا ہے, میٹرو سٹی میں بھی نظر آتا ہے, اس لیے کہ ہر جگہ آخرت کا مال لیے لوگ گھوم رہے ہیں, ہر جگہ اللہ کے ولی بچاتے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کی حفاظت بے حد ضروری ہے کہ ولیوں سے ولیوں کے دامن کو پکڑا جائے, ان سے رشتہ مضبوط کیا جائے. بس آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کر دوں, یہ اس لیے بھی ضروری. وہ لوگ کیا کہتے ہیں, بہکا دیتے ہیں. ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ موبائل کے ذریعے لوگ آج کل عالم بن رہے ہیں. بہت صحیح بات کہی انہوں نے. لوگ موبائل میں کسی کو بھی کچھ بھی کہتے سن لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط. یاد رکھو موبائل اتھینٹک نہیں ہے, اسی لیے اب تک اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہے. اس کی شہادت لوور کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, سیشن کورٹ میں کہیں اس کی شہادت قابل قبول. آئی وٹنس کی ضرورت پڑتی ہے. موبائل آئی وٹنس نہیں ہے. موبائل میں تو کچھ بھی کسی کی آواز میں بولا جا سکتا ہے, اور ہو رہا ہے. اس کے ذریعے کرائم ہو رہا ہے, جرائم ہو رہے ہیں. تو موبائل میں جو لوگ سن کر کے اور پھر علماء کے سامنے آتے ہیں, حضرت ایسا نہیں. آپ کو اگر کچھ جاننا ہے تو مفتیان اکرام علماء دین کے قریب ہوئیے اور پھر کتابوں کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کیجئے. انشاءاللہ وہ علم اتھینٹک ہوگا, وہ علم آپ کی کو بچانے والا ہوگا, آپ کو غلط روش اور غلط طریقوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں, تو قرآن ہمارے درمیان ہے, حدیث ہمارے درمیان ہے. قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کے کہتے ہیں جب قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے, تو کسی پیر, کسی ولی, کسی بزرگ کا دامن پکڑنے کی کیا ضرورت ہے. تو ان سے کہو کہ اگر بات یہی تھی تو میرے بھائی ایمانداری سے بتاؤ, جب پاور ہاؤس تھا تو ٹرانسفارمر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پاور ہاؤس میں اپنا بلب لگاتے, وہیں سے جوڑتے, جلاتے, جلے گا. ڈائریکٹ پاور ہاؤس میں لگا ہوئے جلے گا, جل جائے. پنکھا نہیں چلے گا, اے سی نہیں چلے گی. کیوں؟ پاور ہاؤس کا پاور ٹرانسفارمر تک جب پہنچے گا تو اس کی توانائی جو ہوگی وہ ٹرانسفارمر تک پہنچتے پہنچتے کم ہوگی, اور ٹرانسفارمر سے جب وہ ٹرانسفر ہو کر کے پول تک آئے گا پھر اس کی کیپیسٹی اور کم ہوگی, اور پول سے جب گھر کے ہول تک آئے گا اب اس کی توانائی اور کم ہوگی, اور جب سوئچ میں پہنچے گا اب وہ بلب اس کے پاور کو ابزارب کرے گا. تبھی تو آپ نے سوئچ آن کیا, پنکھا چلا. کبھی کبھی دیکھتے سوئچ آن کیا بلب بول گیا, سوئچ آن کیا بلب, کیوں؟ پاور ہائی تھا, بلب ابزارب نہ کر سکا. پاور اتنا تھا بلب ابزارب نہ کر سکا. فریج ابزارب نہ کر سکی, فریج چل گئی, انورٹر چل گیا, اے سی اڑ گئی. پاور اتنا ہائی تھا وہ ابزارب نہ کر سکا, بلب خراب ہو گیا, اے سی خراب ہو گئی.
اب بھی نہیں سمجھے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اس نور علی نور نے اپنے نور سے ایک پاور ہاؤس مدینہ منورہ میں بنا دیا، اور اس پاور ہاؤس سے پوری دنیا میں بزرگوں کے آستانوں کی شکل میں ٹرانسفارمر لگا دیے۔ اب جو جس ٹرانسفارمر سے جڑتا جا رہا ہے ویسی چمک پاتا جا رہا ہے، ویسے چمکتا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ ٹرانسفارمر قادری ٹرانسفارمر، یہ ٹرانسفارمر چشتی ٹرانسفارمر، یہ ٹرانسفارمر نقشبندی ٹرانسفارمر، یہ ٹرانسفارمر سہروردی ٹرانسفارمر، یہ ٹرانسفارمر رسمی ٹرانسفارمر، یہ ٹرانسفارمر اشرفی ٹرانسفارمر، یہ ٹرانسفارمر ابوالعلائی ٹرانسفارمر، یہ ٹرانسفارمر نظامی ٹرانسفارمر، یہ ٹرانسفارمر وارسی ٹرانسفارمر، یہ ٹرانسفارمر حبیبی ٹرانسفارمر، یہ ٹرانسفارمر صبری ٹرانسفارمر، یہ ٹرانسفارمر مداری ٹرانسفارمر، یہ ٹرانسفارمر نوری ٹرانسفارمر، یہ ٹرانسفارمر تیموری ٹرانسفارمر، یہ ٹرانسفارمر قلندری ٹرانسفارمر، یہ ٹرانسفارمر جنیدی ٹرانسفارمر، ہاں یہ جتنے سلاسل حقہ ہیں یہ اسی پاور ہاؤس کے ٹرانسفارمر ہیں۔ اب جو جس ٹرانسفارمر سے لگے گا وہی چیز چمک پاتا چلا جائے گا، ویسے چمکتا چلا جائے گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ یہ بہت ضروری ہے بزرگوں کا دامن پکڑنا۔ ایک آخری بات اور کروں، اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ، کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ۔ سن لیں گے آخری بات، 2 منٹ میں ختم کر دیں۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا عمران بھائی کہ اللہ نے جہاں وَكُونُوا مَعَ الْمُصَلِّينَ نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ، اقیموا الصلاۃ بار بار کہا، اور ایک بار نہیں کہا وَكُونُوا مَعَ الْمُصَلِّينَ۔ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کہا، لیکن ایک بار نہیں کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّائِمِينَ، روزے داروں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ تو کہا، لیکن ایک بار نہیں کہا وَكُونُوا مَعَ الْحَاجِّينَ، نہیں کہا۔ نہ حاجیوں کے ساتھ لگایا، نہ نمازیوں کے ساتھ لگایا، نہ روزے داروں کے ساتھ لگایا، کس کے ساتھ لگایا؟ کس کے ساتھ لگایا؟ اب تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ سچائی کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ ہمیں اچھے اچھے سچے سچے جب سے یہ مشین آئی ہے جھوٹ بولنے لگے، اچھے اچھے سچے سچے پکے پکے۔ یہ جھوٹ والی مشین جب سے بنی ہیں کریلی میں نہیں، ہاں گئے ہیں راجو، ہیں خلد آباد، ہیں بتا دیا سول لائن میں، ہو رہا ہے کثرت سے ہو رہا ہے۔ سچائی اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت، اتنی توانائی ہے سچائی میں کہ اللہ کو معلوم تھا جو سچا ہوگا وہ اپنی نمازوں میں بہت اچھا ہوگا، جو سچا ہوگا وہ اپنے روزوں میں بہت اچھا ہوگا، جو سچا ہوگا وہ اپنے حج میں بھی بہت اچھا ہوگا۔ ورنہ تو حاجیوں کا معاملہ الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو حج مقبول کی سعادت سے مالا مال فرمائے، حج مقبول کی دولت اور نعمت دے۔ ورنہ تو آج تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، حج کرنے گئے اور لوٹ کے آئے 2 مہینے کے بعد بستی والوں نے کہا یہ تو پہلے ہی اچھا تھا۔ یہ حالات ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حج مبرور کی نعمت سے اور سعادت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کو بس فائنل جملہ، اللہ کو معلوم تھا سچائی بہت بڑی طاقت ہے، اس لیے سچوں کے ساتھ لگایا، کیونکہ ایک سچے بچے نے عالم طفولیت میں ڈاکوؤں کے نرغے میں صرف ایک سچ بولا تھا، اس سچ کی برکت سے اللہ نے چوروں کو پیر بنا دیا ہے، ڈاکوؤں کو ولی بنا دیا ہے۔ سچوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سچائی کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچائی کی تبلیغ کرنے کی توفیق، اپنے بچوں کو سچ کی دولت سے آشنا کرائیں، انہیں سچ کی دولت سے مالا مال کریں، خود بھی سچ بولیں، انہیں بھی سچ بلائیں۔ انشاءاللہ جب سچ بولنا شروع کر دیں گے یہ زبان جو ہے
اللہ کے قریب اس قدر ہو جائے گی جو دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ آج ہم شکوا کرتے ہیں نا دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہمیں اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، اتنی غیبت اتنی چگلی کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول کروانا بس ایک نسخہ سن لو، زبان سے جھوٹ غیبت چگلی بند کرو اور حرام کھانا بند کرو، بس زبان سے سچ بولو، عقل حلال کا کسب کرو، انشاءاللہ جو دعا کرو گے مولا قبول کرتا چلے گا، مولا قبول کرتا چلے گا۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا میں مجرم تھا، رہا کیسے ہوا؟ رحمت حق نے کہا دیکھ حوالوں کی طرف، غوث و خواجہ کی طرف، افضل و اشرف کی طرف تیری نسبت تھی میرے چاہنے والوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا